عزیز ساتھیوں، کوئی شخص کسی کو اس وقت کچھ دینے پر رضامند ہوتا ہے جب اس کا دل مانے۔ چنانچہ کسی سے کچھ لینے کے لیے اس کے دل میں اترنا پڑتا ہے۔ بھکاری گداگر کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ بھکاری غنی کے دل میں، یعنی جس سے وہ سوال کرتے ہیں، اس کے دل میں اترنے کے لیے اسے اور اس کے گھر والوں کو دعائیں دیتے ہیں اور یوں صدا لگاتے ہیں: اللہ گھر والے کو سلامت رکھے، اللہ گھر والے کی عمر دراز کرے، اللہ بچوں کی عمر دراز کرے، صحت و تندرستی عطا کرے۔ اس طرح وہ غنی اپنی عزیز ترین شے کے بارے میں جب یہ دعائیں سنتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کا دل موم کی طرح پگھل جاتا ہے۔ اس کے دل میں بھکاری کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تہذیب والا بھکاری ہے، مجھ سے کچھ لینا چاہتا ہے، اسی لیے میرے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے۔ چنانچہ وہ بھکاری کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اور بھکاری جھولی بھر کر لوٹتا ہے۔ بالکل یہی حال اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ درود پاک کی تاکید فرما کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میرے منگتو، اے میرے در کے بھکاریو، جب تم میری بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے آؤ تو میں تو اولاد سے پاک ہوں، مگر میرا ایک حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی صورت میں اس کی خیر مانگتے ہوئے آؤ تو میں تمہیں خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاؤں گا۔ رحمتوں کی جو موسلا دھار بارش میں اپنے محبوب پر کر رہا ہوں، اس میں سے ایک چھینٹا تم پر بھی مار دوں گا اور اس ایک چھینٹے سے ہی تمہاری جھولی بھر جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود پاک اللہ پاک سے مانگنے کا قرینہ ہے، بارگاہ الہی میں التجا کرنے کا سلیقہ ہے، مرادوں سے جھولی بھرنے کا راز ہے۔ گویا درود خوانی میں درود خواں کا اپنا ہی بھلا ہے۔ اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ درود و سلام ایک ایسا عمل ہے جس میں درود پڑھنے والے کا اپنا ہی فائدہ ہے اور وہ اس کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹاتا، نیکیوں کو بڑھاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ عزیز ساتھیو، درود پاک کے ذریعے اگر اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیں تو یہ معجزاتی جوڑی ہماری زندگی سے تمام دکھ، درد، آلام، مصیبتیں لے جائے گی اور ہمیں سکون، برکات اور رحمتیں حاصل ہوں گی۔ استغفار دل کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرتا ہے، جبکہ درود پاک دل کو محبت اور رحمت سے بھر دیتا ہے۔ استغفار رزق میں وسعت کا ذریعہ بنتا ہے، جبکہ درود پاک اعمال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ استغفار کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، جبکہ درود پاک ان دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا درود پاک کو پہلے پڑھا جائے یا استغفار کو پہلے کیا جائے؟ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ درود پاک اور استغفار دونوں ہی بہت ضروری ہیں۔ استغفار سے ہم خود کو پاک کرتے ہیں، جس طرح نماز سے پہلے وضو کر کے خود کو پاک صاف کیا جاتا ہے اور پھر درود پاک کا عطر لگا کر اپنے آپ کو مزید سنوارا جاتا ہے۔ استغفار اور درود پاک کی معجزاتی جوڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ دونوں اعمال نہ صرف گناہوں کی معافی اور رحمت کے حصول کے لیے اہم ہیں، بلکہ دنیاوی اور اخروی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون، برکت اور خوشحالی چاہتے ہیں تو استغفار اور درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ معمول نہ صرف آپ کی زندگی کو بدل دے گا بلکہ آپ کے دل کو اللہ کے قریب کر دے گا، انشاءاللہ۔